السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم لوگ 29 لاکھ سبسکرائبر سے اب تقریباً کوئی 8-9 ہزار سبسکرائبرز ہی دور رہ گئے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد ہمیں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں مدد فراہم کیجیے. آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایک دفعہ چیک کر لیجیے, صرف ویڈیو کو اوپر کر کے چیک کر لیجیے. اگر سبسکرائب کی آپشن آپ کے پاس آ رہی ہے تو اسے پریس ضرور کیجیے گا. اچھا جی, جب سے یہ حکومت جو ہے وہ آئی ہے اور جب سے معاملہ چل رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس کا آغاز ہی جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں جس طرح فارم 45 اور 47 کے معاملات کے حوالے سے ہوا, تب سے لے کر اب تک اس حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے بہت سے سنگین سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں. لیکن میرا خیال میں پچھلے ایک ہفتے کے اندر یہ جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس نے اس حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے بہت ہی سنگین سوالات اٹھائے ہیں. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, میں ذرا غور سے سنیے گا, بڑی تفصیل سے اس کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں کیوں دے رہا ہوں. معاملہ شروع ہوتا ہے جناب عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے, اور سب سے پہلے جو ہے وہ ایک جرنلسٹ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کی آنکھ کا جو ہے وہ علاج کروایا گیا اور پمز ہسپتال جو ہے ان کو لے جایا گیا, اور وہاں سے جا کے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایگزیکٹلی پروسیجر کیا ہوا ہے, ظاہری بات ہے ڈیٹیلز اس کی جو ہے وہ بہت اسکیچی ہیں, ابھی تک اسکیچی ہیں, ہمیں ابھی تک پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. اس دوران جب یہ خبر آتی ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے اس کو کوٹ کر کے یا اسی کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب دیگر لوگ بھی سوالات اٹھانا شروع کرتے ہیں. لیکن پچھلے 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اندر کچھ دیگر سورسز سے بھی جو ہے وہ اس بات کی کنفرمیشن آتی ہے. ڈان اس کو کنفرم کرتا ہے, ایک اور سینئر اینکر ہیں وہ اسے کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوا ہے, یہ واقعہ واقعی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لایا گیا. اور اس کے بعد آج پہلی دفعہ کسی حکومتی سورس نے اس کو کنفرم کیا کہ ہاں جی, عطا اللہ تارڑ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جی عمران خان صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آنکھوں کے طبی ماہرین نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ کیا. طبی ماہرین نے تجویز کیا کہ معمولی طبی کارروائی کے لیے عمران خان کو جو ہے وہ پمز لے جانا ضروری تھا. انہوں نے کہا طبی ماہرین کی سفارش پر گزشتہ ہفتے کی رات عمران خان کو پمز لے جایا گیا. ان کی تحریری رضامندی کے بعد کارروائی ہوئی, جس کے بعد انہیں ضروری ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. انہوں نے کہا کہ طبی کارروائی کے دوران عمران خان صحت مند تھے, تمام قیدیوں کو طبی سہولت تک رسائی حاصل ہوتی ہے, یہ رولز کے مطابق ہوتا ہے. انہوں نے کہا طبی کارروائی طبی ماہرین کی سفارش اور ان کی رضامندی کے بعد ہوئی ہے, عمران خان بالکل صحت مند ہیں. انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں کنفرم کی. لیکن بات جو ہے وہ یہاں پہ میرے خیال میں ختم نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سارے عرصے کے دوران آپ کے مختلف جو لوگ تھے, مسلم لیگ نون کے یا حکومتی جو لوگ تھے, وہ اس کو ڈینائی کرتے رہے. یا تو وہ ڈینائی کرتے رہے یا وہ یہ کہتے رہے جی ہم تصدیق نہیں کر سکتے اور تردید نہیں کر سکتے. وہ اس طرح کی, بلکہ حذیفہ رحمان صاحب جو بڑے قریب ہیں پرائم منسٹر کے, ماضی میں صحافی ہوا کرتے تھے, پولیٹیشین بن چکے ہیں, تو انہوں نے بھی کل رات کو ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جی میں تردید کرتا ہوں, یہ ساری فیک نیوز ہے, یہ ہے ہی نہیں ایسا. تو انہوں نے مطلب کلیئرلی جو ہے وہ ڈینائی کیا. اس سے پتہ لگتا ہے 2-4 چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ایکچولی کتنے جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہو چکے ہیں یا نان کنسرنڈ ہو چکے ہیں, یا پھر ایکچولی آپ اس سسٹم میں آپ کی کتنی کو امپورٹنس ہے یا کتنے آپ ویلیوبل ہیں. جس طرح میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں نا, مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں جو ہے وہ ایک آپ کی فیملی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ہم نے نئی گاڑی خریدنی ہے, میاں بیوی ہیں, بچے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب جو بچہ کوئی 18-19 سال کا ہوگا نا, ماں باپ اس سے پوچھ لیں گے کہ بیٹا آپ کے خیال میں کون سی گاڑی لینی چاہیے, یا آپ کو رنگ کون سا پسند ہے, اس طرح کی بات ہوگی. دوسرا بچہ جو ہے وہ 10-11-12 سال کا ہوگا, آپ اس سے شاید یہ تو نہیں پوچھیں گے بیٹا گاڑی کون سی لینی چاہیے, لیکن چلیں آپ شاید پھر اس سے یہ بھی پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کو رنگ کون سا پسند ہے. وہ کہہ دے گا جی چٹا پسند ہے, کالا پسند ہے, نیلا پسند ہے, لال پسند ہے, واٹ ایور اٹ از. لیکن جو 3 سال کا بچہ ہوگا نا, میرا خیال میں نہ آپ اس سے رنگ پوچھیں گے اور نہ آپ اس سے گاڑی پوچھیں گے کہ جی آپ کے خیال میں ہمیں کون سی گاڑی لینی چاہیے, کیونکہ آپ کہہ گیا بچہ ہے انہوں کی پتا, اس کو آپ ڈنکی لے دیں یہ ڈنکی سے خوش ہو جائے گا. اس حکومت کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی جو ہے نا موجودہ سیٹ اپ کے اندر شاید اب یہی ویلیو رہ گئی ہے کہ آپ کو یا تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی ملک میں ہوا کیا ہے. میں نے ایکچولی اب 1-2 دن پہلے میں نے اس کے ویلاگ کیا تھا, اور میں نے اس وقت جو ہمارے وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب, میں نے ان کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. ملک کا وزیر مملکت برائے داخلہ اگر تردید اور تصدیق نہیں کر سکتا تو بھائی جان ہم نے زمبابوے جانا ہے یا ہم نے یوگینڈا جانا ہے اور وہاں کے جا کے وزیروں سے پوچھنے کے پہن تسی دسو کی ہوا ہے کہ وزیر اطلاعات کو اب جا کے اس بات کو جو ہے وہ کنفرم کرنا پڑا. تو یہ رہ جاتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی
کہ آپ ایکچولی کھڑے کدھر ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ, پہلے ہی آپ کی کریڈیبلٹی میں بہت سے سوال آتے ہیں. دوسرا, اس سارے معاملے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہوتا ہے, کسی قیدی کو, آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ویسی جرنلزم کا ایک رول بتاتا ہوں کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو میڈیا کے پاس رولز یہ کہتے ہیں, ایون دو اس رولز کو جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے, بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے, لیکن ایتھیکلی یہ رولز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فیملی کو انفارم کیا جائے. سب سے پہلے فیملی آتی ہے, بعد میں اس خبر کو نشر کیا جائے. آپ کو پتہ ہے یہ ایکچولی یہ ایتھیکل جرنلزم کی ڈیمانڈ ہے. اسی طرح یہ ایتھکس کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر کبھی کسی کو کوئی ایشو ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کی فیملی کو بتاتے ہیں آپ. اور یعنی یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ آنکھوں کے 2 ڈراپس ڈالنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا, آپ کو اس کے لیے انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا, اور ان کی فیملی کو آپ نے انفارم تک نہیں کیا کہ جناب ان کی آنکھ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور ان کو لے جانا پڑے گا. یہاں پہ دوبارہ وہی کریڈیبلٹی کا سوال آتا ہے کہ پھر اس سے پہلے جب بار بار یہ باتیں آتی تھی کہ جی ان کی ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی یا ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے, اور حکومتی ذرائع جو ہے بار بار ڈینائی کرتے رہے, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, فرسٹ کلاس ہے, ہٹے کٹے ہیں, ان کو تو مرغے دیے جا رہے ہیں, تو یہ دیے جا رہے ہیں, وہ دیے. آپ کی اس ایک حرکت نے اس ساری چیز کے اوپر پانی پھیر دیا, کیونکہ اب تو آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ قید تنہائی میں ہیں, ان کو کوئی مینٹل ایگنی ہو رہی ہے, وہ کس حالت میں ان کو رکھا گیا ہے, پانی ان کو صاف مل رہا ہے, کھانا ان کو ٹھیک مل رہا ہے, صحت کے حوالے سے کیا کچھ ہے, ہر چیز کے اوپر پانی پھر گیا. یعنی اگر ایکچولی یہ خبر باہر نہ آتی تو تہاڈا فل پروگرام سی کہ اس کو دبا دیا جائے, اس کو ایکچولی ڈسکس ہی نہ کیا جائے, اس کو باہر آنے نہ دیا جائے, کیونکہ اڈیالہ جیل سے لے کے پمز ہسپتال تک کا سفر ہو گیا اور ملک کے جو وزیر مملکت برائے داخلہ انہیں پتہ نہیں لگا کہ ایکچولی یہ سب کچھ ہوا ہے. اب یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, یا آپ کو بتایا نہیں گیا, یا پھر آپ نے چھپایا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہوئی ہے. اس کے بعد میرے لیے مطلب ظاہری بات ہے, جس طرح میں جیل کی بات کروں, جیل اتھارٹیز کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا, کیونکہ مختلف صحافی جیل اتھارٹیز کو کوٹ کرتے ہوئے, اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. یعنی جیل اتھارٹیز بھی صحافیوں سے جھوٹ بولتی رہی ہے, کیونکہ یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے. یہ مختلف اخباروں کے اندر, مختلف چینلوں پہ, مختلف یوٹیوب ویلاگس کے اندر جو ہے مختلف صحافی کہتے رہے جی جیل حکام جو ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, سیکورٹی حکام اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. آج ملک کا وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے وہ آ کے کنفرم کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا ہے, اور واقعی انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا. یعنی اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ اتنی دیر تک, یہ جب سے وہ جیل کے اندر ہیں تب سے لے کر اب تک, آپ کی کس بات پہ اب یقین کیا جائے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سچ بول رہے ہیں یا کیا جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد اس ساری چیز کے اندر جو ڈاکٹرز انوالوڈ ہیں, اور میں بات کر رہا ہوں پمز ہاسپٹل کی, کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے, میں آپ کو یہ بالکل کنفرم کر رہا ہوں, ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ہم نے پمز ہسپتال سے رابطہ کیا اور ان کے ترجمان نے کہا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا. یعنی آپ نے پورے پمز ہسپتال کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ ہوا میں اڑا کے رکھ دی کہ ایکچولی یہاں پہ علاج ہوتا کس طرح, کہ اس کو اتنا ٹاپ سیکرٹ رکھنا تھا کہ بتانا نہیں تھا. اس کے بعد اس ساری چیز کے اندر ایک اور جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو آئندہ اب یہ سوال اٹھے گا وہ یہ ہے کہ مختلف کیسز کے اندر مختلف جج صاحبان جو ہیں وہ بار بار عمران خان صاحب کو عدالت میں طلب کرتے رہے ہیں, اور حکومتی سائٹ سے یا پروسیکیوشن کی جانب سے بار بار یہ دلیل دی گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو سیکیورٹی مسائل ہیں, ہم نہیں لا سکتے. یہ بار بار کہا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی مسائل ہیں, ان کو عدالت میں نہیں لایا جا سکتا, سیکیورٹی مسائل ہیں, ان کو عدالت میں نہیں لایا جا سکتا. یعنی سیکیورٹی مسائل نام کی کوئی چیز شاید نہیں تھی. اگر آپ چاہتے اس کو ہینڈل کرنا تو آپ کر سکتے تھے. اگر آپ ان کو پمز ہسپتال لے جا سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے پھر آپ ان کو کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. اب آپ جب نیکسٹ ٹائم اب اس کیس کی جب بھی کوئی سماعت ہوگی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے وہاں پہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہوں گے وہ تو کہیں گے نا کہ جی ان کو پمز ہاسپٹل تو آپ لے گئے تھے, تو پھر آپ ان کو کورٹ پہ کیوں نہیں لے کر آتے. اس کے بعد اس ساری چیز کے اندر اسی چیز پہ جب when we are talking about all this تو آپ کے سائیڈ کے اوپر اس وقت ایک کلیش چل رہا ہے, اور وہ ہے تیرا, وادی تیرا کے حوالے سے, جس میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنے اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی اس حرکت نے اس کی کریڈیبلٹی پہ کتنے سوال اٹھا دیے کہ ایکچولی آپ جو کچھ بھی بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے, وہ سچا بھی ہے یا نہیں ہے. ایٹ دس سٹیج جب وادی تیرا کا یہ سارا ایشو چل رہا ہے, اب آپ مجھے صرف بتا دیجئے کہ آپ کی بات پہ کس طرح یقین کیا جائے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے.
ابھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا پچھلے ہفتے جس میں ویسے ہی آپ کو ایک کوٹ کر رہا ہوں. تو وہاں پہ ایک ادارے سے ملاقات, میں نے وہاں پہ ایک واقعہ شیئر کیا تھا, ایک سوال اور جواب میں نے شیئر کیا تھا. تو وہاں پہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ جی طلال چودھری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ وادی تیرہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پروونشل گورنمنٹ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. تو ادارے سے سوال کے دوران ایکچولی یہ پوچھا گیا کہ جی طلال چودھری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کا جواب آگے سے یہ آیا تھا کہ آپ وزراء کی باتوں کے اوپر یقین کرنا شروع کریں, ان کے اوپر ٹرسٹ کریں. وہ اگر کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو عزت دیں, ان کی بات کو ٹرسٹ کریں. اب آپ مجھے بتائیے کس طرح اس سارے ایپیسوڈ کے بعد کس طرح ٹرسٹ کیا جائے کہ آپ کیا سچ بول رہے ہیں یا کیا جھوٹ بول رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس وقت موجودہ حکومت کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر, چاہے وہ میڈیا آؤٹلیٹس ہوں, مختلف ممالک ہوں, ان کے سامنے ہونے والے احتجاج ہوں, پاکستان تحریک انصاف ایک موقف لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو کچھ بھی بول رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. عمران خان صاحب کو لے کے, ان کے کیسز کو لے کے, ان کی پروسیکیوشن کو لے کے جھوٹ بول رہی ہے, الیکشنز کو لے کے جھوٹ بول رہی ہے. آپ نے اگر جھوٹ بولا بھی تو اسی سیاسی جماعت کے ساتھ, آپ نے ان کی پارٹی کے جو بھی مطلب بانی چیئرمین ہے, آپ نے انہی کو لے کے جھوٹ بولا کہ آپ جو ہے وہ ٹوٹلی اس خبر کو جو ہے وہ چھپاتے رہے. ناؤ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ آپ کا کیا حل ہوگا, وہاں پہ آپ کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کیا سوال کیے جائیں گے. یہ تو حال ہے اسلام آباد کا, یہ تو حال ہے وفاقی حکومت کا. اب آ جائیے ذرا پنجاب گورنمنٹ کی طرف کہ کل رات کو ایک واقعہ پیش آتا ہے داتا دربار کے آس پاس, جہاں پہ ایک ماں اور ایک بچی جو ہے وہ گٹر کے اندر گرتے ہیں. اس کی فیملی وہاں پہ شور کرتی ہے اور ہمارے یہاں پہ پولیس جو ہے وہ اس کے شوہر کو حراست میں لے لیتی ہے. اور اس کے بعد اسی صوبائی حکومت کی مشینری جو ہے وہ اس کے مختلف افسران جو ہے وہ اس خبر کو فیک نیوز قرار دیتے ہیں. عمار مسعود صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں ازما بخاری صاحبہ کو کوٹ کرتے ہوئے, دوبارہ غور سے میری بات سنیے گا, عمار مسعود صاحب کوٹ کرتے ہیں ازما بخاری صاحبہ صوبائی وزیر اطلاعات کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے. اس کے بعد آج ڈپٹی اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی وہ جب اسمبلی کے اندر انٹر ہونے لگتے ہیں تو وہاں پہ جرنلسٹ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی یہ فیک نیوز ہے. اور جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تب تک اس ماں کی لاش مل چکی ہے, ماں کی لاش مل چکی تھی, تب تک بچی کی لاش نہیں ملی تھی, اب بچی کی لاش بھی مل چکی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ جو صوبائی اسمبلی کا سیٹ اپ ہے یا یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ برائے مہربانی میڈیا کا شعبہ ایسے لوگوں کو دے جنہوں نے کبھی میڈیا پہ کام کیا ہو, جن کو میڈیا کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ان کو پتا ہو. اور جب آپ کو بولنے کی ضرورت ہے تب بولیں, اور جب چپ ہونے کی ضرورت ہے تو چپ ہو جائیں. آپ جب بولنے کی ضرورت ہوتی ہے تو چپ ہو جاتے ہیں, جب چپ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو پھر یہ بولتے ہیں کہ جناب یہ تو فیک نیوز ہے. اب میں اس میں بھی ذرا 3-4 سوال اٹھانا چاہوں گا. کین یو بلیو اٹ, مطلب ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ ایک گھر میں موت ہوئی ہو اور کوئی باہر سے آئے اور آ کے کہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے گھر میں موت نہیں ہوئی, نہ ماں کی موت ہوئی ہے نہ بچی کی موت ہوئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس فیملی کے کیا جذبات ہوں گے؟ آپ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کیجئے, آپ ایک جنازہ اٹینڈ کرنے جائیں, وہ گھر میں موت ہوئی ہوئی ہے اور وہاں سے کوئی آ کے یہ کہتے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ جھوٹ ہے, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. کیا جذبات ہوں گے ان کے اس وقت؟ اور اس کے بعد آپ اس بچی کے باپ اور اس عورت کے شوہر کو حراست میں لے لیں, جبکہ وہ آلریڈی ایک اتنے بڑے سانحے سے گزر رہے ہیں, تو آپ انہی کو حراست میں لے لیں کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ مارتا, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اور اس کے بعد آپ کی جو پولیس ہے وہ اس کے افسران یا اس کے جو عہدیدار ہیں وہ بیٹھ کے یہ کلیمز کریں کہ جناب یہ تو فیک نیوز ہے. ابھی پچھلے دنوں ازما بخاری صاحبہ, میں نے اس وقت ان کو کرٹیسائز بھی کیا تھا, ازما بخاری صاحبہ کے پی کے اندر وہ خیر وہ بھی بے وقوفی تھی جو سہیل آفریدی کی ٹیم کی طرف سے جو ہے گٹروں کے ڈھکن لگانے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے تصویریں شائع کر دی ہیں, یہ ڈھکن لاتے ہیں سی.
تو عظمہ بخاری صاحبہ اس بات کا مذاق اڑا رہی تھی کہ دیکھیں ان لوگوں کی ترقیاں، دیکھیں ذرا کن چیزوں کو یہ بیٹھ کے جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، یا کس بات کے اوپر جو ہے نمبر ٹانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یہ مذاق اڑا رہی تھی. اور آئے دن مطلب وہ کوشش کرتی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کہ کے پی ہو یا سندھ ہو، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ بڑا ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے. مجھے نہیں پتا عظمہ بخاری صاحبہ کو یہ کہا جاتا ہے کرنے کو یا وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں بہت خطرناک کر رہی ہیں. کیونکہ آپ کا صوبہ پنجاب ہے، آپ صوبے کے اوپر دھیان دیجئے، اپنے کاموں پہ دھیان دیجئے. آپ کا کوئی سینس نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ جا کے جو ہے دوسرے صوبوں کے اندر کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا آپ اس کے اوپر بیٹھ کے نکتہ چینی کریں. نہ ان کا بنتا ہے کہ آپ کے معاملات کے اوپر بولیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہاں کے پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ بات کریں سمجھ آتی ہے. لیکن ادھر سے کے پی کا اگر جو اطلاعات کا مشیر ہے وہ بیٹھ کے آپ کے کاموں کے اوپر نکتہ چینی کرے، کوئی سینس نہیں بنتی. نہ آپ کا سندھ کے اوپر بنتا ہے، نہ سندھ کا آپ کے اوپر بنتا ہے. لیکن یہ بلا وجہ کے پھڈے کرنا، بلا وجہ کی لڑائیاں کرنا، آپ کے یہاں بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہو گیا نا. ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہو گیا. عظمہ بخاری صاحبہ کو اب چاہیے جائے اس فیملی کے پاس جا کے معافی مانگے ان سے. اس سے پہلے ٹی ایل پی کا بھی واقعہ ہوا تھا، جب وہاں پہ آپریشن ہوا تھا تو میرے خیال میں اگلے دن یا اس کے اگلے دن عظمہ بخاری صاحبہ نے باقی ہر بات کی سوائے اس آپریشن کے، جبکہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور کا اور اس جگہ کا، صرف چند کلومیٹر. لیکن اس آپریشن کے بارے میں عظمہ بخاری صاحبہ بالکل چپ تھی، کچھ نہیں بتا رہی کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. تو برائے مہربانی، ویسے آپ کو مجھے پتا ہے عظمہ بخاری صاحبہ کو آج کل جو ہے وہ میڈیا بہت برا لگ رہا ہے. ظاہری بات ہے حکومت میں جب بھی کوئی آتا ہے اور وزیر اطلاعات بنتا ہے تو اس کو میڈیا بہت برا لگتا ہے. جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میڈیا بہت اچھا لگتا ہے. میڈیا کے ہر کام بڑے زبردست، آزادی صحافت، میڈیا بڑا زبردست کام کر رہا ہے، سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جب بھی آپ وزیر اطلاعات کی کرسی کے اوپر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ برا لفظ بھی شاید کم ہے، زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کی کریڈیبلٹی نہ ہونا، جب آپ بیسکلی آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے رسپونڈ کس طرح کرنا ہے، then this is what happens. جب آپ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ اب تو ساڈی گل ہو گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا ساڈی گل ہو گئی ہے، ان تو گل ہی کوئی نہیں، ہم چاہے بھنڈ ماریں، جھوٹ بولیں، چھپائیں، نہ ایڈریس کریں معاملات کو، تو this is what happens. اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آج کے بعد آپ جب بھی کبھی کسی سانے کے اوپر جب اب میڈیا بریفنگ دیں گی یا بات کریں گی، یا آپ کے یہ تمام افسران جو اس بات کو ڈینائی کرتے رہے، جب بھی وہ آ کے کبھی کوئی بات کریں گے کہ جناب یہ ثانیہ اس طرح ہوا ہے، آپ کے خیال میں وہاں پہ صحافی چپ کر کے آپ کی بات مان جائیں گے؟ یا ہاں جی آپ نے بڑی زبردست بالکل صحیح ایکوریٹ رپورٹنگ کی آپ نے. اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کوئی صحافی جب اگر فیک نیوز دے دیتا ہے نا تو اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہٹ ہوتی ہے. دس از واٹ ہیپنس. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، میں اکثر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو میں یہ بات کہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں فیک نیوز والوں کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. اور میں کسی سیاست دان کو لونڈا لپاڑا کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر آپ فیک نیوز دیں گے تو میری ڈیفینیشن میں تو پھر آپ بھی ادھر ہی آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی اپنے کاموں کے اوپر دھیان دیں، جو کرنے والی چیز ہے وہ کریں. یہ بلا وجہ کی لڑائیاں جو ہے نا وہ مت کیا کریں. آج سٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 6000 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی. میں نہیں جانتا، مجھے نہیں، میں اس کو لنک نہیں کروں گا کہ جناب یہ چونکہ یہ بات پتہ لگی ہے تو اس کی وجہ سے ہو گیا. آئی ڈونٹ نو، ظاہری بات ہے آئی ول ہیو ٹو چیک کہ ایکچولی سٹاک مارکیٹ میں اتنی بڑی یہ جو گراوٹ ہوئی ہے وہ ہوئی کیوں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے کریڈیبلٹی کے اوپر یہ سوال اٹھتے ہیں. آپ اس کو شاید چھوٹا سا ایک واقعہ لے لیں گے. آپ کو پتا ہے جب آپ ایکچولی کسی مالیاتی ادارے کے پاس جاتے ہیں، آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، جب آپ ان کے سامنے جا کے یوں کر کے اپنی فائل رکھتے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ ہمارے نمبرز ہیں، ہم نے اتنا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، ہماری جی ڈی پی اتنی بڑھ گئی ہے، آج ڈالر کا ریٹ یہ ہے، تو وہ سب سے پہلا سوال آپ کے بارے میں یہی کرتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے. کیا آپ جو نمبر جو فائل آپ شیئر کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. دس از ہاؤ امپورٹنٹ کریڈیبلٹی. آپ کو پتا ہے اسی کریڈیبلٹی کے اوپر آپ کے بانڈز نکلتے ہیں، اسی کریڈیبلٹی کے اوپر ایکچولی یہ مالیاتی ادارے جو ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں. واٹ از اے ڈیفالٹ؟ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ اکثر آپ سنتے رہے ہوں گے جی ڈیفالٹ کر گیا ملک، ڈیفالٹ نہ کر جائے. واٹ از اے ڈیفالٹ؟ ڈیفالٹ از ایکچولی لیک آف ٹرسٹ. لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ پیسے دینے کے قابل نہیں ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا.
دس از اے ڈیفالٹ. اور جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو آپ بیسکلی ایک انٹلیکچوئل ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ انٹلیکچوئل ڈیفالٹ ہے جو کچھ ہوا ہے کہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. اور حیران کن طور پہ دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. تو آج مطلب میں آخر میں بس صرف اتنی بات کروں گا کہ شیر قابل بھروسہ نہیں ہے. شیر قابل بھروسہ نہیں ہے. شاید شیر جھوٹ بولتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.